طرف میں پہلے بھی اس شخصیت کا تعارف کروا چکا ہوں. وہ شخصیت اپنا تعارف آپ رکھتی ہے. اس فتنہ پروری کے دور میں کا داور شخصیت اور سماجی کام ہو، فلاحی کام ہو، سمندری میں ایک مثبت سوچ رکھنے والی شخصیت اور سمندری کے لیے کچھ کرنے کا حوصلہ، ہمت، نہ صرف ہمت اور حوصلہ بلکہ کر دکھانے کا جذبہ رکھنے والی شخصیت ہمارے انتہائی محترم اور گاہے بگاہے ہماری رہنمائی بھی فرماتے رہتے ہیں ہمارے انتہائی محترم میاں ممتاز صاحب جو چیف آرگنائزر ہیں المجاہد فورس کے. آپ تشریف لائے، آپ کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم کرتا ہوں اور دل کی عمیق گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور بار دیگر آپ کا خیر مقدم ہوں کہ آپ نے اپنی بے پناہ مختص وقت نکالا اور سٹی رنگ کے پلیٹ فارم پہ تشریف لائے. میں میاں صاحب سے جو ناظرین کے سوالات تھے وہ سوالات کی طرف آتے ہیں. تو میاں صاحب یہ المجاہد فورس جو آپ کی پوری ٹیم ہے، ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی تہوار ہو، پاکستان کا دن ہو، قائد اعظم کا دن ہو، محرم الحرام کا دن ہو، کوئی بھی دن ہو، آپ کی المجاہد فورس کے نوجوان شہر سمندری کے لیے اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے کشاں کشاں چلے آتے ہیں. تو میاں صاحب اپنے یہ سب سے پہلے المجاہد فورس کی ابتدا کب ہوئی اور المجاہد فورس کے جو اغراض و مقاصد ہیں ان پہ روشنی ڈالیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. سب سے پہلے میں سٹی رنگ نیوز کا تمام ٹیم کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی سابقہ روایات کو جاری رکھتے ہوئے اس بار بھی رمضان کریم کے موقع پر مرحبا رمضان ٹرانسمیشن کا جو ہے یہ سلسلہ جاری رکھا. یقیناً آپ تمام دوست اس کے لیے لائق تحسین ہیں. آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں. بھائی جان، بات یہ ہے کہ یہ دور تھا ہمارا کالج کا جب ہم سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ تھے، تو ہمارے دوست تھے رانا سہیل صاحب. یقیناً جو لوگ اپنے وطن، اپنے ملک، اپنے دین کے لیے اپنا پسینہ اور اپنا خون نچھاور کرتے ہیں اس کا کوئی مول نہیں ہوتا. تو جب نیشنل کیڈٹ کورس NCC کا یہ سلسلہ چل رہا تھا کالج لائف میں، تو ہم نے بھی خاکی یونیفارم زیر تن کی تو ہمیں یہ فیل ہوا کہ کیوں نہ ہم اپنے سمندری میں نوجوانوں کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم لے کے آئیں جو اس سے ہٹ کے بھی جو ہمارے قومی اتوار ہوتے ہیں ان کے حوالے سے کوئی ایسے پروگرام جو ترتیب دیے جا سکیں تاکہ یہ سلسلہ آگے ہماری نوجوان نسل تک بڑھے. تو اس کا سہرا ہمارے تاحیات بانی اور جنہوں نے یہ سلسلہ سٹارٹ کیا تھا رانا محمد سہیل صاحب، انہوں نے ہمیں ساتھ لیا. انہوں نے کہا کیوں نہ ہم یونیفارم پہن کے اپنے سبز حلالی پرچم کو سلوٹ پیش کریں. وہاں سے ہم نے یہ تنظیم بنائی جس کا نام المجاہد فورس رکھا گیا اور الحمدللہ 92 سے لے کے اب تک یہ 30 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے یہ ہمارا سلسلہ الحمدللہ چلتا آ رہا ہے. ہم اس کے لیے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمت دی، اور ہمارے جو دوست ہیں، ہمارے جو ورکر ہیں، ہمارے ممبران اور نوجوان نسل جو ہماری بات میں لبیک کہتی ہیں، میں ان کا انتہائی شکر گزار ہوں. بچوں کی جو تربیت ہے وہ کیسے آپ نے کی اور کیسے ایک بچے کو ایک پوری جماعت بنا کر آپ احباب کے سامنے پیش کرتے ہیں اور عوام الناس کو ایک اچھا میسیج دیتے ہیں، کیسے؟ جس میں مرکزی جو خیال ہے وہ تو یہی ہے کہ ہمارا ایک سلوگن ہے پراؤڈ ٹو بی اے مسلم، پراؤڈ ٹو بی اے پاکستانی. یعنی کہ ایک تو ہمیں امت مسلمہ بننا ہے کہ جیسے ہماری تقسیم در تقسیم ہوئی اس سے بچنا ہے. تو ایک تو ہے یہ ہمارا دین ہے، ہمارا قرآن ہے، ہمارا رسول ہے، اس پہ سب کو یکجا کرنا. دوسرا ہے جذبہ حب الوطنی کہ ہمیں اپنے پاکستانی ہونے پہ فخر ہونا چاہیے، اور ہم نے اس چیز کو، اس پرائڈ کو حاصل کرنے کے لیے یہ کوشش کی ہے. جیسے ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم نے بچپن میں دیکھا کہ ایک جذبہ بہت زیادہ ہوتا تھا. وقت میں کچھ انٹرنیشنل سازشیں ہیں جو دین اسلام اور اس ملک خدادات کے متعلق ہوتی ہیں، تو ہم نے یہ کہا کہ کیوں نہ ہم اپنے بچوں تک جتنے بھی ہمارے قومی تہوار ہوتے ہیں ان کا جو مرکزی پیغام ہے وہ بچوں تک پہنچایا جا سکے. اسی طرح جو ہمارے قومی ہیروز ہیں ان کا پیغام، ان کی خدمات جو ہیں وہ نوجوان نسل تک پہنچائی جائے. اس حوالے سے الحمدللہ سمندری میں ماشاءاللہ صحافت کے ساتھ جتنے بھی آپ لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ 14 اگست جشن آزادی کا پروگرام شاید ہمارے قریب کے علاقے میں ایک پرائیویٹ سطح پہ اتنا بڑا پروگرام کوئی نہیں ہوتا. الحمدللہ ہزاروں بچے جو ہیں، اس کی ہم تائید کرتے ہیں، جزاک اللہ جی، ہزاروں بچے جو ہیں وہ شب و روز
ایک گرمی کے موسم میں محنت کرتے ہیں، ایک جذبہ دکھاتے ہیں، تو اب یہ کہہ لیں کہ وہ یہ پیغام ہوتا ہے کہ بے شک ہم بارڈرز پہ کھڑے ہوئے یونیفارم پہن کے نہیں ہیں، لیکن ہمارا جذبہ پاکستان کے سپاہی ہیں، ہم اسلام کے سپاہی ہیں۔ اس حوالے سے جو بھی پروگرام آئے، 9 نومبر کو یوم اقبال ہوتا ہے۔ یوم اقبال ہمارے قریب تر دور کے وہ مسلمان مفکر ہیں کہ جن کے افکار، جن کے نظریات پہ اقبالیات پڑھائی جاتی ہے، پی ایچ ڈی ہوتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ شاید ہمارے اس دور میں تعلیم کا معیار بہتر ہوا ہے، لیکن تربیت کا معیار اتنا بہتر نہیں ہوا۔ تو ایک بہانہ ہے کہ بچے ہم کمپٹیشن کرواتے ہیں، اقبال کا ایک نظریہ جو ہے ہمارا ٹاپک ہوتا ہے، تو بچے اس میں کمپٹیشن کے ذریعے جو اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ یہ نوجوان نسل حضرت اقبال کو پڑھے۔ اسی طرح ہمارے جو مہمانان گرامی اس پروگرام میں آتے ہیں وہ اس پہ کھل کھلا کے بات کرتے ہیں، وہ اپنے پیغام دیتے ہیں۔ اسی طرح بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح، ان کا یوم آتا ہے، ان کے یوم کے حوالے سے جس طرح انہوں نے ایک انتہائی لاغر کمزور جسم کے مالک بندے نے اپنی قوت ایمانی اور اپنی جو ان کی کارکردگی تھی، ان کی تعلیم تھی، اسے ٹیبل ٹاک پہ بیٹھ کے اس دور کے ہندو بنیا ہو، مکار انگریز ہو، ان کو ثابت کیا کہ جب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ مسلمان کسی دوسری قوم کے ساتھ مل کے نہیں رہ سکتے، ہمارا لائف سٹائل ڈیفرنٹ ہے۔ ہم نے اپنے زندگی کو، ہمارے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے لیے ایک راہ لے کے آئے، ہم نے اس کے اوپر چلتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو ان کو ہم ان پہ روشنی ڈالتے ہیں، حضرت قائد کی کاوشوں پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ اسی طرح 23 مارچ آ رہا ہے، یہ یوم پاکستان ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے کہ ہم اپنے نوجوان کو اپنے معاشرے کے لیے ایک یوزفل فرد کیسے بنا سکتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے تو بچوں کو یہ ہوتا ہے کہ جو آج کے ہمارے فتنہ ہے، ایک میں تو اس کو تعبیر کرتا ہوتا ہوں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں 5th جنریشن وار، ٹھیک ہے، یہ جیسے سوشل میڈیا ہے نا، سوشل میڈیا نے بہت فائدے دیے ہیں تو ہمیں نقصان بھی بہت دیے ہیں۔ ایک خام خواہ کی مصروفیت بنا دی ہے، لیکن اس سے ہم اپنے جو دینی فرائض ہیں، جو ہمارے قومی فرائض ہیں، ان سے ہم ہٹ گئے ہیں۔ اب یہ ایک کہہ لیں کہ فتنہ دجال کی قسم ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کو ہر قسم کی چیز آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے، لیکن آپ کے مقصد سے آپ کو ہٹا رہا ہے۔ تو ہم بچوں کو سب سے پہلے یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ مثبت طریقے سے اس سے نالج حاصل کریں اور اپنا رول ادا کریں۔ اس کے ساتھ پھر ہم نے ان نوجوانوں کو جو ہمارے شہر کے ہیں، ہمارے علاقے کے ہیں، ان کو ایک یوزفل فرد بنانے کے لیے ہم نے ایک رضاکار تنظیم کا آغاز کیا، جس میں الحمدللہ پاکستان آرمی کے بعد اگر کسی ادارے کو بہت سراہا جاتا ہے تو وہ ریسکیو 1122 ہے۔ تو ہم اپنے نوجوانوں کو، جو ہمارے 60 سے زیادہ نوجوان الحمدللہ ریسکیو 1122 کے مختلف جو کورسز ہم نے کروائے ہیں ان کو، اور مکمل طور پہ وہ ریسکیور ہیں۔ المجاہد ریسکیور کے نام سے ہمارا وہ شعبہ کام کر رہا ہے۔ جتنے بھی ملک میں قومی دن ہوتے ہیں جو ایک بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، جیسے محرم کی بات ہو رہی تھی، تو ہمارے بچے ریسکیو 1122 کے ساتھ باقاعدہ طور پہ اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ الیکشن گزرا ہے، الیکشن میں الحمدللہ 30 سے زیادہ پولنگ اسٹیشنز پہ کسی بھی ناگہانی صورتحال کے لیے جو ہمارے جو رضاکار ہیں وہ ادھر موجود تھے۔ اسی طرح ہم الحمدللہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں، یہ جیسے سیلاب کا ایک پیچھے بہت ایک الحمدللہ ورک ہوا ہے سمندری کے لیول پہ، بہت بڑی کلیمٹی تھی۔ سول ڈیفنس، انجمن تاجران، دوسری تنظیموں، ہمارے بچوں نے بھی سب سے پہلے ادھر کیمپنگ کر کے سامان اکٹھا کیا، پھر یہ لوگ خود جا کے 2-2 3-3 دن ان سیلاب زدہ علاقوں میں رہ کے تمام تر مشکلات کے ساتھ ان لوگوں کے گھروں تک راشن اور باقی سامان، میڈیسن، میڈیکل کیمپ، یہ ساری چیزیں پرووائڈ کر کے آئے ہیں۔ تو یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہم اپنی، اور میں کہتا ہوتا ہوں کہ اگر ہم شکوہ کریں کہ آج کی جو نسل ہے، یہ نسل جو ہے اس کی تربیت ٹھیک نہیں ہے، یہ نسل جو ہے یہ اسلامی شعار کے مطابق نہیں چل رہی، تو میں کہتا ہوں اس کا قصوروار ہم لوگ ہیں، کیونکہ ان کو تربیت ہم نے فراہم کرنی ہے۔ اور یہی میری گزارش ہر اس ذمہ دار شخص سے ہے، چاہے وہ وار سے ممبر ہیں، چاہے وہ مسند رکھتے ہیں اپنی، چاہے وہ اساتذہ کرام ہیں، والدین ہیں، کہ وہ بچوں کو تعلیم کے ساتھ تربیت پہ خصوصی طور پہ توجہ دیں۔